اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہوا اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. آپ سے گزارش کریں گے اپنے تمام اب جب میں کہوں جب نعرہ لگانا اچھا بیچ میں نہیں. ٹھیک ہے بیٹا. آپ سے گزارش کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے تمام شہداء ملت کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. مل کر ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد. اور جو لوگ تعظیم کرتے ہیں احترام دیتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے. یعنی جن دلوں میں پاکیزگی ہوتی ہے وہ ہمیشہ شاعر اللہ کی عزت بھی کرتے ہیں, ان کو عظمت بھی دیتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں. خدا کا شکر ہے 1400 سال کے بعد چاہے سیاسی وجوہات کی بنا پر ہی صحیح ہماری سیاسی پارٹیوں کو بھی یہ خیال آ گیا کہ مدینے کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, ہے نا ماشاءاللہ. تو مجھے یقین ہے کہ کل یہ ساری سیاسی پارٹیاں بھی نکلیں گی بے حرمتی کے خلاف. نکلنا چاہیے نا بھائی, بھی بتا دیتا ہوں کیوں نکلیں گی. ان کو نکلنا چاہیے, تعطیل بھی ہونی چاہیے اور وفاق کی سطح پہ بھی یہ دن اب منایا جائے گا کیونکہ انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ بے احترامی کتنا بڑا برا کام ہے کہ مدینے کی گلیوں کی بھی مدینے کے اطراف کی بھی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے. تو چلو یہ بھی 1400 سال بعد سمجھ میں آیا, مگر تمہیں سمجھ میں تو آ گیا. 1400 سال بعد تمہیں اپنے فائدے کے لیے سمجھ میں آیا, چاہے تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آیا, لیکن تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ ان جگہوں کی بے احترامی نہیں کری. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بے احترامی کب سے شروع ہوئی مدینے میں. تو جو آج بے احترامی کرنے والوں پہ لعنت بھیج رہا ہے, میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, مجھے یقین ہے کہ جتنی بے احترامیاں میں بتاؤں گا ان سب پہ لعنت بھیجیں گے یہ بے شمار. سبحان اللہ. اور سارے تو میں بتا بھی نہیں سکتا, مگر جتنے بتا دوں گا تو طے ہو گیا نا کہ اگر آج کوئی کر رہا ہے بے حرمتی تو وہ بھی لعنت کا مستحق, اور جو پہلے کر چکا وہ بھی, جس نے جب کی وہ سب مستحق ہوں گے نا. تو آئیے پہلے دیکھ لیں جنت البقیع ہے کیا, اس کا مقام کیا ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے نا, شرعی حیثیت کیا ہے. کچھ ہے بھی, اس کی مذہبی اہمیت بھی ہے یا نہیں ہے. اب اگر مذہبی اہمیت نہیں تو مخامخ میں بحث کر رہے ہیں, لیکن اگر مذہبی اہمیت ہے, مذہبی اہمیت سے مراد جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ مذہبی اہمیت سے مراد یہ کہ یہاں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے, یہاں جا کے دعائیں کرنا, فاتحہ پڑھنا, درود پڑھنا, یہ سب جائز ہے یا ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایصال ثواب کرنا, ان کے لیے دعا کرنا, یہ سب جائز ہے یا ناجائز ہے. پہلے تو معلوم یہ شرعی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ یہ سب چیز جائز ہے یا ناجائز ہے. دیکھتے پھر اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے. ہم نے عرض کر دیا کہ اب یہ تو طے ہو گیا کہ جو بھی بے حرمتی کرے گا وہ لعنتی ہے, اور وہاں مقدمہ بنے نہ بنے یہاں تو ضرور بنے گا انشاءاللہ. ایسا ہے نا, پریشان مت ہو جائے. جو کہہ رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں, ہر بات کا میں ذمہ دار ہوں نا. میں کبھی دوسروں کے سر پہ رکھ کے بات نہیں کرتا, اپنے سر پہ بات کرتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دوسرے کے کہنے پہ رکھ کے, ابھی میں جانتا ہوں کہ ہر بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جنت البقیع کی شرعی حیثیت ہے. تو جو دلائل میں آپ کو دوں گا تو 2 باتیں تو میں لکھ کے لایا ہوں, نوٹ کر کے لایا ہوں, تاکہ آپ کو حرف بحرف یہ ساری ریکارڈنگ میں میری بات پہنچ جائے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں, کیسے پڑھ رہا ہوں اور کیوں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. جنت البقیع کا نام
جنت البقی نہیں تھا، یہ بقی الغرقد، غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے، وہ اگا کرتے تھے۔ بقی وہ حصہ جہاں گھنا جنگل ہو، بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہو، یا درخت بہت زیادہ جنگل کی طرح کا، اسے کہتے ہیں بقی۔ بقی بے قاف یہ اور عین، بقی آ تو ہو سکتا ہے، وہ جو اکثر ہمارے شعراء ماشاءاللہ جو آج کی پیداوار ہے وہ بقیہ بقیہ جو لکھتے ہیں بالکل غلط ہے، اور دنیا ہنس رہی ہوتی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بقیہ ہے عین کے ساتھ ہے یا بقیہ۔ بقیہ کچھ نہیں ہے، بقیہ وہ ہوتا ہے جو بقیت اللہ، باقی سے بنتا ہے، باقی سے بنتا ہے بقیہ، اور بقیہ جو ہے وہ کہے سے بنتا ہے عین سے، اور وہ ان کے کیونکہ شاعر کی وزن میں نہیں آتا تو بقیہ بقیہ کر دیتے ہیں۔ اب میں تو ٹوک دیتا ہوں، اچھا لگے برا لگے، سیدھی سی بات ہے، بقیہ کوئی لفظ ہے ہی نہیں، جنت البقی معاملے میں نہیں ہے، وہ بقیہ وہ ہے جو باقی سے بنتا ہے، یہ بقی ہے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ بقا سے، عین ہے نا یہاں پہ، بقی۔ بقی کہتے ہیں ایک باغ کو، بقی کہتے ہیں جنگل کو، بقی کہتے ہیں بہت سارے درختوں کی جگہ۔ تو غرقد ایک درخت کا نام ہے جو کانٹے دار درخت ہے، یہ یہاں اگا کرتا تھا بہت زیادہ، تو اس کو کہا جاتا تھا بقی الغرقد، بقی الغرقد۔ پھر جب اس میں صحابہ کرام دفن ہونا شروع ہوئے اور متورک محترم ہستیاں دفن ہونا شروع ہوئی، تو اس کا کیا نام ہو گیا؟ جنت البقی۔ کیا نام ہو گیا اس کا؟ اور خود جنت کا معنی بھی باغات میں سے، جنت البقی کا باغ یوں کہہ لیجیے آپ، بقی تو اس کا نام ہی پڑے گا، البقی اس کا نام تھا، بقی الغرقد سے وہ ہو گیا جنت البقی۔ قبرستان یہ پہلے بھی تھا، لیکن جب اسلام آ گیا، مسلمان آ گئے، تو پہلی نامور ہستی صحابہ کرام میں سے، اس لیے شروع سے بتا رہے، خشک تو ہوگا مضمون، لیکن یہ باتیں آپ کو ہر آدمی سنائے گا نہیں، مشکل یہ ہے، میں ہمت کر لیتا ہوں سنانے کی کہ کوئی تھوڑا سا تاریخی ذخیرہ آپ کے ذہنوں دل میں جمع ہو جائے، تاریخی باتیں معلوم ہو جائے کہ بھئی مسئلہ شروع کہاں سے ہو۔ ہم تو سرے سے لے کے چلتے ہیں نا، اول سے، وہاں سے، بھئی وہاں سے دیکھتے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، پھر بات کو نہیں تو ایک تسلسل بچوں کے ذہن میں، جوانوں کے ذہن میں۔ اب میں نے عرض کیا، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اب کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا بات، تو کیا ہوگا بعد میں بھی لوگ سن سکتے ہیں، ہم نے بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں، معلومات تو ان کے پاس پہنچے نا بھائی۔ میری مجلس خشک ہو جائے گی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن کم سے کم یہ معلومات کا ذخیرہ جو میں پہنچا سکتا ہوں 1 گھنٹے میں، وہ تو لوگوں تک پہنچ جائے گا نا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے جناب، آئیے بالکل عام انداز سے ہٹ کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے عرض کر دیا میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ معلومات لوگوں تک منتقل کر دیا، خاص طور پہ اپنے بچوں تک، جوانوں تک یہ بات منتقل کر۔ آئیے بات بتائیں آپ کو، پہلی محترم ہستی جو یہاں دفن ہوئی 3 ہجری میں، حضرت عثمان بن مظعون صحابی ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ سے تشریف لائے تھے، یہاں 3 شعبان 3 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو حضور نے خود ان کے تدفین میں حصہ لیا، انہیں دفنایا بالکل آخری حصہ، بقی کے آخری حصے میں ان کی قبر ہے، بلکہ پرانا جو بقی تھا اس کی حد سے باہر، لیکن بعد میں وہ بقی کی حد میں حضور کے زمانے میں ہی شامل کر لیا گیا تھا جنگ احد کے بعد، کیونکہ شہداء احد بھی یہاں دفن ہے۔ دفن کر دیا آپ نے، دفن کرنے کے بعد خود حضور نے اپنے دست مبارک سے 2 بڑے پتھر لگائے، ایک سرہانے اور ایک پیٹانے، تاکہ قبر محفوظ رہے اور نشانی رہے کہ میرے صحابی کی قبر ہے۔ آپ خود بھی آتے تھے اور صحابہ کرام بھی آتے تھے، دعا کرتے تھے، وہاں 2 بڑے بڑے پتھر لگے رہے، اس کے بعد وہ سائیڈ میں بڑے پتھر لگا دیے گئے۔ تو یہ پہلے پتھر قبر کے گرد کس نے لگائے؟ خود حضور نے۔ ابھی اور دلیلیں دیں گے، ابھی یہ تاریخی بات کر رہے ہیں، روایات ابھی لے کر آتے ہیں، شرعی حیثیت ابھی بتاتے ہیں، یہ طے ہو گیا کہ حضور نے لگایا۔ ان پتھروں کو سب سے پہلے، یا یوں کہیے کہ بقی کو تاراج کرنے کا سب سے پہلا کارنامہ کس نے انجام دیا؟ مروان بن حکم۔ بھائی مروان پہ تو لعنت بھیج دوں، دوستوں سے پوچھنا پڑتا ہے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے، بھائی پہلے بتا دو، ہاں وہ پہنچ جائے تھا میری FIR کٹوانے کے بارے پردادا کو برا کہہ دیا، تو ابھی تک مروان کو سب لعنتی کہتے ہیں، لہذا اطمینان سے اس پہ لعنت بھیجا کرو، آرام سے بھیجا کرو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس مروان بن حکم نے جب یہ گورنر بنا مدینہ کا، تو اس نے کیا کیا، یہ پتھر اکاڑ کے پھینک دیے، خاص طور پہ حضرت عثمان بن مظعون کی جو قبر تھی، اس کے پتھر واقعی اکھاڑ کے پھینک دیے۔ اب جب اس نے یہ کام کیا تو لوگ تو زندہ تھے، وہ لوگ زندہ تھے جن کے سامنے حضور نے وہ پتھر لگائے تھے،
یا تو وہاں ہنگامہ ہو گیا، احتجاج ہو گیا پورے مدینے میں، یہ اس نے کیا کیا، یہ بہت عرصے تک یہ جھگڑا چلتا رہا. اب کیونکہ حکومت ان کی تھی، فوج ان کی، پولیس ان کی، سپاہی ان کے، سب ان کے، میڈیا ان کا، اس وقت میڈیا تھا نا، یعنی ممبر یہ سب سے بڑا میڈیا تھا، تو میڈیا ان کا، سپاہی ان کے، فوج ان کی، سب ان کا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو وہ زبردستی انہوں نے اس کو مسمار کیے رکھا، لیکن لوگوں کو تو یاد تھا نا کہ بنی رسول نے لگائے، جب اگر غلط ہوتا تو رسول کیوں لگاتے. تو ایسے ایسے قابل پیدا ہو گئے تھے رسول کے بعد کہ رسول کی سنت کو اپنے ہاتھوں سے مٹانا، نعوذ باللہ، انہوں نے شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے احتجاج کے سامنے اب دیکھا کہ بغاوت ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا، تو کافی عرصے کے بعد کامیاب ہو گئے تابعین، کامیاب ہو گئے کہ دوبارہ وہ پتھر قبروں پہ لگا دیے جائیں. ٹھیک ہے نا. ایک بات طے ہو گئی کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو کوئی نہ کرتا، بلکہ جن لوگوں نے وہ پتھر ہٹائے تو ان کے خلاف اسی زمانے میں احتجاج ہو گیا. تو جن لوگوں نے جنت البقیع میں یہ کام کیا، انہوں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ جنہوں نے پتھر ہٹائے، پتھر اتار کے پھینکے، تو پہلی بے حرمتی ہوئی قبرستان کی، جس میں پورا مدینہ سراپا احتجاج بن گیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول ان قبروں پہ آتے ہوئے، ان کو محفوظ کرتے، ان کو پتھر اپنے ہاتھ سے پتھر لگاتے ہوئے ہم نے دیکھا. تم کون ہوتے ہو ان پتھروں کو ہٹانے والے؟ مقصد یہ ہوتا تھا ان کا کہ کسی طرح یہ نشانیاں مٹا دی جائیں جن نشانیوں کے پاس لوگ آتے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جن نشانیوں کے پاس. اچھا، وہاں ہٹانے کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ دیکھو ہم نے پہلے وہاں ہٹائی ہے، ان سے تو کوئی دلچسپی ہے نہیں، لہذا باقی کی بھی ہٹاؤ، باقی کی بھی ہٹاؤ. ان کو اپنے والوں سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، انہیں تو یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ان کا نام نہ ہے، ان کے قبروں کے قدمے ہٹاؤ، ان کا ذکر مٹاؤ. آج بھی یہ ہوتا ہے کہ دلچسپی اپنے والوں سے نہیں ہے. دلچسپی کس بات سے ہے کہ ادھر کا ذکر نہ ہو، یہ نہ ہو، چاہے اس کے لیے اپنا بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑ جائے. چلیے ایک بات بتا دی میں نے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے خود پتھر لگا کے محفوظ کر کے بتایا کہ ان قبروں کو محفوظ رکھو، یہ نشانیاں ہیں، ان کو باقی رکھا جائے. لیکن یہ شرعی سند پھر بھی لوگ نہیں مانیں گے کہ بھئی تاریخ ہے، پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے نا، میں ہر چیز کو لے کے چل رہا ہوں آہستہ آہستہ سمجھات کے آپ کو. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کوئی کہہ دے کہ بھئی تاریخ ہے، تاریخ میں ہر چیز صحیح تھوڑی ہے، آپ بھی نہیں مانتے، اب بھی نہیں مانتے، ایسے ہی لکھ دیا ہو، کسی نے لکھ دیا تاریخ ہوا نہیں ہوا. جنت البقیع کی تاریخ کسی نے لکھ دی، اسے اٹھا کے جملہ بھی لکھ دیا. اچھا بھائی چلیے نہ مانیے. اب یہ ہم آپ سے منواتے ہیں کہ کیسے مانیں گے آپ. سیاہ ستہ میں سے صرف 2 حوالے دیں گے بس، باقی باب اور کتاب کا نام بتا دیں گے، کسی بھی کتاب خانے سے آرام سے اٹھا لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا. میں جو دلیلیں قائم کرنے جا رہا ہوں اس سے میں نے کہا میں پورے لفظ بہ لفظ لکھ کر لایا ہوں تاکہ وہی لوگ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے ایک لفظ کی بھی تحریف کی ہے یا متن کو بدلا ہے یا آپ نے سیاق و سباق سے الگ ہٹ کر بات کی ہے. ٹھیک ہے، ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اچھا ایک گزارش ہے میری، مجھے اچھا لگے گا تھوڑا تھوڑا سمٹ آئیں گے نا، بہت اچھا لگتا ہے، گلدستہ سا بن جاتا ہے گفتگو. ہمارا جو آپ سے وہ ہوتا ہے رابطہ، وہ بڑا قریبی نزدیکی ہو جاتا ہے جب قریب بیٹھتے ہیں، گیپ اچھا نہیں لگتا. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے پہلے تو سیاہ ستہ ہے نا، پھر سیاہ ستہ میں بھی جانتے ہیں آپ 2 کتابوں کا اور بلند مقام ہے جن کو کہتے ہیں صحیحین. سیاہ ستہ پہلے تو یعنی باقی حدیث کی کتابوں میں 6 کتابیں جو صحیح کہلاتی ہیں ہے نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن نسائی، یہ 6 کتابیں ہیں. ٹھیک ہے جناب، ان میں بھی 2 کا مقام اور بلند، وہ کہلاتی ہیں صحیحین. صحیحین کون سی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. ٹھیک ہے جناب، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں مسئلہ ہے کیا. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جب میں کہہ رہا ہوں صحیح مسلم کی 4تھی جلد، اب کوئی آ کے الگ ہے یہ 4تھی جلد تو یہ نہیں، اس میں تو ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ بھی سمجھا دیں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اکثر ایسا ہوا کوئی حوالہ دیا وہاں سے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، غلط کہنے مولانا یہ تو 9ویں جلد میں ہے، یا یہ کہتے ہیں اس میں ہے ہی نہیں، یہ نہیں 4تھی جلد کا صفحہ نمبر، یہ جو ان کا اس میں ہے ہی نہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں نا اب کیا ہے. صحیح مسلم
3 جلدوں میں تھی اور 4 جلدوں میں تھی۔ اب جب اس کی شرح لکھی لوگوں نے، صحیح بخاری کی جیسے شرح لکھی تو کسی نے 20 جلدوں میں لکھ دی، کسی نے 18 جلدوں میں لکھی، کسی نے 16 جلدوں میں لکھی، اور پھر جب زمانہ آج کا آیا تو لوگوں کی آسانی کے لیے وہ 3 موٹی موٹی جلدوں کو کسی نے پرنٹر نے چھاپا، اس نے 6 جلدوں میں کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کسی نے 8 جلدوں میں لوگوں کی آسانی کے لیے کر دیا، پرانی تھی 3 جلدیں، پھر وہی 4 جلدیں، اب کیا ہو گیا جناب؟ اب 8 بھی ہیں، 10 بھی ہیں، 15 بھی ہیں، 12 بھی۔ تو اس لیے ہم باب کا نام اور کتاب کا نام بتائیں گے۔ ان کا طریقہ یہ کتاب الفلاح، اور پھر اس میں باب قائم ہوتے ہیں، باب یہ باب یہ باب یہ طریقہ ہے فہرست، تو اس میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ہم بیروت چھاپ بتا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑے ان کے شارح گزرے ہیں صحیح مسلم کے، ان کی شرح ہر کتاب خانے میں ان کے ہوتی ہے، تقریباً ہر مدرسے کی کتاب خانے میں، اور وہ کہلاتی ہے شرح امام نووی۔ نووی تو نام ہے، لیکن نووی بھی جلدی میں یہ لوگ کہہ دیتے ہیں امام نووی۔ یحییٰ ابن زکریا ان کا نام ہے، امام یحییٰ ابن زکریا، جنہوں نے شرح مسلم، تو میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کی 4تھی جلد، اور بیروت چھاپ، یہاں ترجمہ ہو کے چھپی ہو تو مجھے نہیں پتا، عربی کی جو ہے وہ یہ ہے کتاب ہے صحیح مسلم کی 4تھی جلد۔ لیکن چلیں، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں، بے شک خشک ہو جائے مجلس، لیکن ایک طریقہ کار آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہوتا کیا ہے۔ نہیں ملے آپ فہرست دیکھیے، فہرست میں آپ جائیے اور کتاب الجنائز، جنازے کی جمع ہے کیا؟ جنائز۔ جنازے کی جمع ہے جنائز، ٹھیک ہے جناب؟ کتاب الجنائز، جیسے نا کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارت، کتاب الزکوٰۃ، ایسے عنوان بنتے ہیں نا کتابوں میں، جو حدیث کی کتاب ہے اس میں اس طرح کے ہوتے ہیں، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب العلم، کتاب الفضاقات، کتاب الخمس، کتاب الجہاد، کتاب الیہ، کتاب الیہ، کتاب الو، کتاب الدعا، اس طرح کیا ہے کتاب الجنائز۔ یہ تو آلام سے مل جائے گا نا بھائی، پہلی میں ہو، دوسری میں ہو، کہ کہیں بھی ہوگا کتاب الجنائز ہوگا۔ کیا ہوگا عنوان؟ کتاب الجنائز۔ کتاب الجنائز میں بھی چھوٹے چھوٹے ابواب، مختلف ابواب، اس میں ہے جناب باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأہلہا۔ کتاب الجنائز کا وہ باب جس میں بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے کب قبرستانوں میں داخلہ اور مردوں کے لیے دعاؤں، یہ اس کی پھر ذیلی کیا کہنا چاہیے کہ ذیلی سرخی، ذیلی عنوان اس کا کتاب الجنائز میں باب کون سا؟ ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأہلہا، قبرستانوں میں داخل ہونا، قبروں پہ جانا اور ان کے لیے دعا کرنا، یہ باب قائم ہے صحیح مسلم، حوالہ پورا میں نے آپ کو دے دیا، ریکارڈ ہو گیا، بعد میں بھی سن لیجیے گا۔ اس میں ایک حدیث نقل کی جا رہی ہے، محمد بن قیس بن مخزمہ بن مطلب، یہ راوی کا نام، جو ان کے یہاں مستند اور معتبر ترین راویوں میں سے ایک ہے، ثقہ، جس کو کہتے ہیں راوی ثقہ، علم و رجال کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ ثقہ راوی ہے ان کا۔ محمد بن قیس بن مخزمہ بن مطلب یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اب حدیث کا اصل متن بتا رہے ہیں، کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے فرمایا، حضور اب فرما رہے جو اب میں آگے کہوں، مجھے بتایا گیا، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا، ان ربک یأمرک ان تأتی اہل البقیع فتستغفر لہم، کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ کہ بے شک آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے، ان ربک یأمرک، آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے، ان تأتی اہل البقیع، کہ آپ جائیے اہل بقیع کے پاس، کس کے پاس جائیے؟ آپ اہل بقیع کے پاس جائیے، فتستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا، اللہ نے کہا اے حبیب آپ جائیے بقیع، جائیے جنت البقیع جائیے، اور وہاں اہل قبور کے لیے کیا کیجیے؟ آپ دعا کیجیے۔ اس کے بعد اب یہ خود شرح، یہ تو حدیث لکھ دی نا، اب شرح کرتے ہیں۔ اب یحییٰ ابن زکریا امام نووی یا نووی یہ جو ہے شرح کرتے ہیں اس کی، کہ اور شرح بھی کس کے؟ ام المومنین کے حوالے سے بتاتے ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ حضور بقیع تشریف لے جاتے تھے اور اہل قبور کو خطاب کر کے فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ اب یہ حدیث دوسری جو ام المومنین سے نقل کی جا رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے آپ سے کیا کہ خشکی طریقے چکر میں نہ پڑیے گا، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کچھ دلیل کا طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دلیل قائم کیسے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آئیے، تو اب آپ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور جب تشریف لے جاتے تھے بقیع تو اہل قبور کو خطاب کر کے فرماتے تھے،
اچھا پہلا مسئلہ ہے کہ قبر ہوگی تو خطاب کریں گے نا. کیا سبحان اللہ. جب اہل القبور لکھا ہے تو کیا مطلب؟ بھئی قبریں ہوں گی تو خطاب، اور اگر قبروں پہ بلڈوزر پھیر جائے تو کس سے خطاب؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ سمجھ میں آ رہی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اہل قبر کا مطلب یہ کہ جو قبریں ہیں تو اہل قبر ہے نا بھائی، قبور سے خطاب کر رہے ہو، روحوں سے نہیں، اہل قبور سے، یعنی جن کی قبریں ہیں. اگر قبریں ہی نہیں تو پھر اہل قبور سے خطاب کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ قبریں محفوظ رکھنے کا حکم ہے کہ قبروں کو محفوظ رکھو تاکہ وہاں جا کے کیا کہو. حضور یہ فرماتے، حضور کہتے تھے، ابھی ام المومنین فرماتی ہے کہ حضور فرماتے تھے السلام علیکم دار قوم مومنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلان وان انشاءاللہ بکم لاحقون. اکثر قبرستانوں کے باہر یہ لکھی ہوتی ہے دعا، لیکن ذرا سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، تم پر سلام ہو اے مومنین کے دیار اور اے اس گھر کے مکینوں، یعنی قبر میں رہنے والوں، دار و مومنین کہا گیا ان کو. اے اس دیار کے رہنے والوں، اے قبر کے مومنین، تم پر سلام ہو، تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہیں مل گیا، وہ تمہیں کل مل جائے گا. مؤجلان غدن، کل تمہیں مل جائے گا، یعنی کل سے مراد اب تمہیں مل جائے گا، تم پہنچ گئے. تم سے جو وعدہ کیا گیا ما توعدون وہ تمہیں مل جائے گا. اور انشاءاللہ بکم لاحقون، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملحق ہونے والے. یہ کس سے خطاب کرتے تھے اللہ کے رسول؟ اہل قبور سے، اہل قبور سے. اور اللہ کا رسول کے خطاب کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب خطاب کرے تو اللہ کا رسول جانتا ہے نا کہ وہ سنتے ہیں، سن رہے ہیں نا. کیا کہنے، کیا جن کی سمجھ میں نہیں آتا، جو کہتے مر گئے ڈیش 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 ڈیش، نہ فاتحہ نہ درود. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب آپ فرما رہے ہیں اہل قبور کو خطاب، اس کا مطلب سن رہے ہیں نا اللہ کا، اور ہمیں سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم، تم پر سلام ہو اے اس دیار کے رہنے والوں، اے اس گھر کے مکینوں، اور تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کل تمہیں مل جائے گا، مؤجلان غدن مل جائے گا، وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لَائِقُونَ، اور ہم بھی تم سے جلد ہی ملحق ہونے والے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دوسری حدیث اہل قبور سے خطاب کر رہے ہیں، اس کا مطلب سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. ہم نہیں دیکھ رہے، اللہ کا رسول جب سلام کر رہا ہے اہل قبور کو تو کر رہا ہے نا، مطلب ان سے خطاب کر رہا ہے، ان سے خطاب کر کے فرمائے. بات ختم نہیں ہوئی، آگے چلیے. یہ دوسری حدیث اسی کی تائید میں. اب ان دونوں حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں امام یحییٰ ابن زکریا نووی، جو شارح ہیں صحیح مسلم کے، سب سے طویل، یعنی گزشتہ زمانے میں انہیں لکھی تھی، اب کسی نے کوئی اس سے بڑی لکھ دی تو مجھے نہیں معلوم ہے. یہ بہت مشہور ان کی شرح ہے، اسی لیے میں نے اس سے حوالہ لیا. اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام اب خود فرماتے ہیں، امام یحییٰ ابن زکریا نووی، کہ ھذا الحدیث دلیل لاستحباب زیارت القبور والسلام علی اہلھا والدعاء لہم والترحم علیہم. اب کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے. امام یحییٰ ابن زکریا فرماتے ہیں 676 ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا. ایک سال آگے پیچھے ہو جائے تو بھائی معاف کر دینا، کسی کتاب میں 75 لکھا ہو تو نے کہا تھا نا مولانا کو تاریخ، مجھے تاریخ پتہ بھائی ایک اندازہ بتا رہا ہوں. یہی تھا 7ویں صدی کا آخری حصہ تھا جب ان کا انتقال ہوا. اسی زمانے کے بڑے مشہور عالم تھے، انہوں نے اسی زمانے میں اس کی شرح لکھی. تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث، یعنی یہ دونوں جو اوپر حدیثیں ہیں، کہہ رہے ہیں یہ دلیل ہے. ھذا الحدیث دلیل، یہ حدیث. اور یہ آپ یاد رکھیے، ایک چیز آپ کو ویسے بھی سمجھا دیں اس کے علاوہ بھی، فقیہ وہ ہو یا ہمارا ہو، جب کوئی فتویٰ دیتا ہے نا اس کے پیچھے دلائل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہ فتویٰ دیتے وقت کہ آپ کو دلائل سمجھائے گا کہ آپ کی کیا سمجھ میں آئے گا. آپ کی آسانی کے لیے فتویٰ دے دیتا ہے، جاؤ یہ کر لو، یہ نہ کرو. لیکن وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے ماشاءاللہ بقرات اعظم پیدا ہو گئے، وہ فقہا کے فتوے سے بھی آگے سمجھتے ہیں اور بغیر پڑھے سمجھ لیتے ہیں. نہ انہوں نے وہ اصول پڑھے، نہ انہوں نے علوم حاصل کے، لیکن سب پڑھ لیتے ہیں. تو اس حدیث کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ اب وہ اس پہ دلیل دے رہا ہے. ھذا الحدیث دلیل، یہ حدیث وہاں کی بات کر رہا ہوں، اپنے آگے نہیں. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ استحباب زیارت القبور، کہ قبروں کی زیارت کرنا مستحب. استحباب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کرنا مستحب. یہ وہاں کا فتویٰ ہے بھائی، صحیح مسلم کی شرح سے بیان کر رہا ہوں. ھذا الحدیث دلیل علی، کس چیز پہ دلیل ہے؟ استحباب زیارت القبور والسلام علی اہلھا، اور اہل قبور کو سلام کرنے پر دلیل ہے کہ اہل قبور کو بھی سلام کرو. مسئلہ اہل قبور کے سلام کا نہیں ہے. اگر آپ
کا سلام خالی اہل قبور تک ہو جاتا نا تو پھر کبھی یہ بدعت قرار نہیں پاتا. لیکن آپ کی مشکل یہ ہے کہ زیارت معصومین کے بغیر آپ کی نہ صبح ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے. کیا کہنے. نعرہ حیدری حیدری پر محمد و آل محمد صلوات. تو آپ صلی علی محمد. جس شرک اور بدعت کے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو دشمنی اہل بیت ہی نظر آئے گی. مسئلہ وہاں تک ہوتا نا تو کبھی بھی نہیں لڑتے. لیکن ہوا یہ کہ ہم جانتے کہ جب عام مومنین کی قبروں کی زیارت کرنا, ان کو سلام کرنا, دعا لہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا, ترحم علیہم اور ان کے لیے اللہ کی رحمت مانگنا, جب یہ سب مستحب ہے تو جو شفاعت کرنے والے ہوں گے, جن کے صدقے میں سب کچھ آ رہا ہے, جن کے صدقے سے سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر ان کی زیارت. تو مسئلہ یہاں کی زیارت کا نہیں ہے, مسئلہ کربلا کی زیارت کا ہے, مسئلہ نجف کی زیارت کا ہے, مسئلہ کاظمین کا ہے, مسئلہ سامرا کا ہے, مسئلہ مشہد کا ہے, مسئلہ قم کا ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ معلوم ہے کہ جانتے ہیں کہ اہل قبر کی زیارت کرنا مستحب, ان کے مستحب ہے. دلیل ہے کہا کہ بالکل یہ اس حدیث سے, دونوں حدیثوں سے معلوم ہو گیا کہ سنت بھی ہے اور مستحب بھی. قبروں کی زیارت کرو, عام مردوں کے چلے جاؤ قبرستان, ان کو سلام بھی کرو, ان کے لیے دعا بھی کرو, ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو, ان کے رحمت کی طلب بھی کرو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد و اب یہ آل مانا کچھ کیا ہے محمد. کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے درس رکھے جائیں 1.5 2 گھنٹے کے. پھر میں آپ کو تقریباً کم سے کم 100 روایات میں جمع کر کے آپ کو دے دوں گا وہاں سے اپنے برادران کی, کہ وہاں قبروں کی زیارت کا حکم کتنا واضح ہے, محکم ہے. لیکن نہیں سمجھنا تو نہیں سمجھنا. اب آئیے آگے چلیے. اب یہ تو صحیح مسلم ہو گئی نا, اور میں نے اس کی شرح سے بھی حوالہ دے دیا. اب آئیے سنن نسائی. جانتے نا امام نسائی کا نام سنا ہے نا؟ ان کو مار دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے علی کے فضائل میں کتاب لکھ دی. حالانکہ سنن نسائی کس میں؟ سیاہ ستہ میں. سیاہ ستہ میں ان کی مشکل یہ ہوئی کہ انہوں نے خصائص علی کے نام سے علی کے فضائل میں کتاب لکھ دی, 100 حدیثیں جمع کر دی. بس جناب قیامت ہو گئی ان کے لیے. جس شہر میں جاتے تھے پٹتے تھے, اتنے پٹے کہ بیچارے پٹتے جان سے چلے گئے امام نسائی. اور آج اگر کوئی اس کتاب کا ترجمہ کرتے تو اس کی مصیبت. ایک ابھی مصیبت کا مارا گھوم رہا ہے بیچارہ پاکستان میں, اور اس نے لکھا مقدمے میں کہ مجھے تو اب پتہ چلا آج 1400 سال بعد میں اپنی ہی ایک کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں تو میری یہ ماحول ہو گئی کہ میرے بچے بھی روپوش ہیں, میں بھی روپوش ہوں, میری مسجد بند, میرا مدرسہ بند. تو اس وقت ان کے دلوں میں علی سے کیا بغض ہوگا جب علی سامنے تھا. کہا 1400 سال اہل سنت ہے وہ بیچارہ, کہ آج 1400 سال بعد میں اپنی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں, اپنے امام کی کتاب کا, تو میری جان کے دشمن ہوگا کہ تم نے ترجمہ کیوں کیا. تو جب علی سامنے ہوگا تو اس سے کیسی نفرت ہوگی, ان کو کیسی دشمنی ہوگی. پھر اس کے بعد پھر اس نے وہی لکھا, اس حدیث کو جگہ جگہ اپنے مقدمے میں کوٹ کرتا چلا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی کا بغض کیا ہے اور علی کا حب کیا ہے, علی کی محبت کیا ہے. چلیے یہ اس لیے بتا دیا کہ آپ کو پس منظر معلوم ہو جائے کہ کون امام نسائی. یہ وہ امام نسائی. آئیے جناب, انہی نے حدیث ایک نقل کی ہے ام المومنین سے رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی. اور وہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث انی, الفاظ وہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ بدل گئے, کیونکہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث 10-50 آدمیوں نے سنی ایک بات, جب نقل کرنے گئے ادھر ادھر تو ایک لفظ کسی نے بدلا, ایک لفظ کسی نے بدلا, اس طرح سے ہو جاتا تھا. بہرحال تاریخ میں بہت ایسی چیزیں. انی بعثت الی اہل البقیع لاصلی علیہم. حضور اپنی بعثت کا مقصد بتا رہا. اب یہاں بعثت اس بعثت کے معنی میں نہیں ہے, یعنی یہاں مجھے مقرر کیا گیا اس کام پہ, یعنی کام بھی میرے سپرد لگایا گیا. انی بعثت الی اہل البقیع لاصلی علیہم, مجھے اہل بقیع کے پاس جا کر ان کے لیے دعا کرنے پر مامور کیا گیا. یعنی اس کا مطلب اللہ کے رسول نے یہ کام ایک بار نہیں کیا. اتنی روایات ہے کہ آپ کا مسلسل, کیونکہ ایک بار ایک جگہ بحث ہو رہی تھی تو آپ کہنے کہ نہیں وہ ایک بار بس وہ 15 شعبان کی شب میں ایک بار جانا ثابت ہے. میں نے کہا نہیں, ایک بار جانا ثابت نہیں ہے, آپ نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی. اپنی کتابیں پڑھتے تو آپ کبھی بھی بات نہ کرتے, تسلسل کے ساتھ جانا. حضور فرمانے مجھے مامور کیا گیا کہ میں اہل بقیع کے لیے جا کے لاصلی علیہم ان کے لیے دعا کروں.
ان کے لیے مغفرت طلب کروں, ان کے لیے رحمت طلب کروں, ان کے لیے استغفار طلب کروں. کس کے لیے؟ وہ اہل قبور کے لیے. تو قبریں ہوں گی تو ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر قبریں نہ ہو تو کس پہ کہاں جائیں گے؟ کہ اہل قبور سے جن کی قبریں ہیں ان کو خطاب کرو. تو طے ہو گئی بات کہ حضور کے زمانے سے اب وہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ جو خود حکم دے رہا ہے اہل قبر کی دعا کے, جو قبر اس نے پہلے نشانی خود بنائی حضرت عثمان ابن مظعون کی 3 ہجری میں, خود اپنے ہاتھوں سے پتھر لگا کے بتا دیا کہ قبر کو محفوظ کرنا, قبر کی نشانی لگانا کوئی بری بات نہیں. اچھا اس کا ان کو نقصان کیا ہوا؟ مروان اور اس کے خاندان کو نقصان یہ ہوا کہ پہلے تو خالی پتھر لگے ہوئے تھے نا, اب وہ تابعین کے زمانے میں دوبارہ جب بنی تو انہوں نے قبہ بھی بنا دیا. اور کیونکہ تابعین کا زمانہ تھا لہذا کسی میں ہمت نہیں تھی کہ تابعین جو کام کر رہے ہیں کیونکہ محفوظ کر رہے ہیں قبر کو, لہذا قبہ بھی بنا دیا. تو قبے شیعوں نے نہیں بنائے تھے بھائی, تم کہو کس چکر میں ہو؟ قبے بنانے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. ہمارے تو کتنے ہستیوں کی قبریں پوشیدہ تھیں, چھپی ہوئی تھیں, کہاں سے بناتے؟ یعنی اس وقت اس سنت کو قائم کیا تابعین نے کہ نہیں, قبروں کو محفوظ کرنا رسول کی سنت ہے. تو اسی پر بنا رکھتے ہوئے انہوں نے قبروں پہ قبے بنائے تاکہ جو اہم ترین شخصیتیں ہیں ان کے قبے محفوظ ہو جائیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. باتیں بہت, صلی علی محمد و آل باتیں بہت. اچھا اب طے ہو گیا بے شمار. بھائی وہ کسی سے آپ نے پانی نہیں رکھوایا, یہ مجلسیں بڑی خشک کر دیتی ہیں گلا, خشک مجلس زیادہ خشک کرتی ہے گلا. ایک سوال, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرما دیجئے. آئیے اب آگے لے کے چلیے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنیاد کہاں پڑی تھی, وہاں بنیاد پڑی تھی کہ حضور کے لگائے ہوئے پتھروں کو سب سے پہلے ہٹانے کی توہین کی گئی, بے ادبی کی گئی. اب بتائیے اس زمانے میں بے ادبی کرے تو اس پہ لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ازواج مطہرات امہات المومنین کی قبریں ڈھا دے, قبے ڈھا دے. بھائی یہاں نام لینے پہ اتنی مصیبت ہو جاتی ہے تو جنہوں نے ان کے مزارات ڈھا دیے, ان کی قبروں کو لیول کر دیا, برابر کر دیا, زمین سے یکساں کر دیا, تو بھائی اہل قبور کہاں گے؟ قبر کہاں؟ قبر ہے ہی نہیں, نشان ہے. وہ بھی لوگوں نے بیچاروں نے بچا بچا کے اپنے سینوں میں رکھے ہوئے ہیں نا, سوائے ائمہ طاہرین, ائمہ بقی جو کہلاتے ہیں, ان کی قبروں کے دنیا کے پریشر سے مجبور ہونے کے بعد وہ 4 دیواری سی اینٹوں کی ایک ایک بنا دی گئی, ایک پتھر رکھ دیا گیا, باقی قبرستان میں کہاں ہے؟ کسی کا نشان نہیں. ان کے علاوہ 2-3 قبریں اور ہیں, یا 4 قبریں یا 5 قبریں ہوں گی. اس کے علاوہ پورا چٹیل میدان ہے نا. شہدائے احد, شہدائے واقع ہرہ, مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال آپ کو بتایا تھا کہ 7,000 اصحاب کی, صحابہ کی قبریں جنت البقیع میں ہیں. اب آپ دیکھیے دشمنی اہل بیت. جو قبر موسوم ہے یا منسوب ہے کس کے نام سے؟ دختر رسول کے نام سے, ہے نا. حالانکہ ہماری آپ جانتے ہیں کہ وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر کہی جاتی ہے کیونکہ بی بی کی قبر جو ہے وہ پوشیدہ کر دی ہے, پوشیدہ کر دی گئی تھی آپ ہی کی خواہش پر مولا کائنات نے, تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کرنے پائے قبر زہرا کی. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے, پتہ نہیں بچوں کو معلوم ہے کہ نہیں. آج کل تو یہ بھی مصیبت ہے, بچوں کو کچھ بتایا بھی نہیں جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ ہوتا ہی ہے کہ سامنے کی بھی باتیں کرو نا, وہ کہتے ہیں یہ کب, یہ تو ہمیں کسی نے نہیں بتایا. بھائی تمہیں نہیں بتایا تو میرا کیا قصور ہے؟ یہی بات کہ بی بی کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے. صرف اسی لیے ائمہ طاہرین نے بھی نہیں بتایا تھا. کیوں؟ کہ یہ ملعون قبریں کھود رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی کی قبر تلاش کرنے کے لیے حجاج نے ہزاروں قبریں کھدوا دی تھی کوفے کے چاروں طرف. سمجھ میں آ رہی؟ یہ دشمنیاں تھیں ان کی. تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل وجہ کیا تھی. اہل بیت کے قبوں کو ڈھانے کے لیے انہوں نے 7,000 صحابہ اور 20,000 سے زیادہ بے شمار تابعین کی قبروں کو ڈھا دیا. کیونکہ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ انہیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے,
انہیں دشمنی کس سے ہے؟ تو ان کی دشمنی میں اگر اپنوں کے بھی نقصان کرنا تو کر دو، ان کی دشمنی کو اوپر لانے کا ڈھا دیا۔ 1 صدی پہلے سارا کا سارا جلد البقیع میں اسمار کر دی۔ کیوں؟ ان کے پاس دلیل تھی کہ فلاں سن میں فلاں نے حملہ کیا، فلاں سن میں فلاں نے حملہ کیا، مسلم بن عتبہ نے حملہ کیا، مدینے کو تاراج کیا۔ تاراج کرنے کے بعد ہمارے حساب سے 800 یا 900 صحابہ کو قتل کیا، شہید کیا، اور ان کے حساب سے 1700، وہ لکھتے ہیں 1700 صحابہ کو مارا۔ مسجد نبی میں استبل بنا دیا، گھوڑے باندھے، بے حرمتی کی صحابہ کی بیٹیوں کی اور بہنوں کی، تابعین کی خواتین۔ پڑھیے تاریخ، وہ بھی نہیں پڑھتے، مصیبت یہ ان کو بھی نہیں پتا، وہ بھی کہتے ہیں یہ کیا کرے توہین کا، کوئی توہین وہین نہیں کر رہا، پڑھو جا کے اپنی تاریخیں۔ اور واقعی ہرہ کا تو کوئی مولوی، چھوٹے سے چھوٹا مولوی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کیا کیا تھا مدینہ کے ساتھ، کہ بے حرمتی نہیں ہوئی تھی مدینہ کی، کیا کچھ نہیں ہوا وہاں پہ، تو پھر ہم انہی پہ تو لعنت بھیجتے، تو پھر چڑھتے کیوں؟ آج چند نعرے لگ گئے تو مصیبت ہو گئی پورے پاکستان میں، بے حرمتی بے حرمتی۔ ہم بھی تو کہہ رہے ہیں جس نے جب بے حرمتی کی ہے وہ سب لعنت کے مستحق ہیں، برداشت کرو نا پھر۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے جب بے حرمتی کی ہے وہ کیا ہے؟ لعنت کا مستحق ہے، لعنت کا حقدار ہے۔ واقعی رہا، ختم نہیں ہوئی بات۔ حجاج بن یوسف ثقفی ملعون، صفاک ترین درندہ تاریخ بشریت کا، دنیا کے 8 خبیث انسانوں میں سے ایک، دنیا کے 8 خبیث انسانوں میں سے ایک۔ ابھی آپ کو بتائیں کیوں میں نے لفظ کیا کہا، کیونکہ پھر بچے پریشان ہوئے 8 خبیث کیا ہوتا ہے، یہ 8 خبیث کیا چیز ہے، ابھی بتاتے ہیں۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ نیند وین تو نہیں آ رہی؟ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کا وقت ہے بڑا قیمتی، میں 1 منٹ آپ کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، بچوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں معلومات، تاکہ جب یہ اٹھ کے جائے تو ان کے پاس چیزیں ہوں۔ یہ 8 خبیث انسان کیا میں آپ کو بتاؤں۔ یونس حسرت بہت بڑے مصنف گزرے پاکستان میں، ان کے انتقال کو بھی تقریباً کوئی 50-60 سال ہو گئے۔ انہوں نے کتاب لکھی، فیروز سنز سے چھپی۔ کہاں سے چھپی؟ فیروز سنز لاہور سے چھپی۔ اس کتاب کا نام تھا دنیا کے 8 خبیث انسان، دنیا کے 8 خبیث انسان۔ اور میں نے اس کتاب کو پڑھا 1969 جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا، 6 کلاس میں، اس لیے مجھے یاد ہے کہ ہم تو کتابیں نہیں خرید سکتے تھے، اسکول کی لائبریری، اس زمانے میں اسکولوں میں لائبریریاں بھی ہوا کرتی تھی، اب موبائل ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور ایک لائبریری کا ایک پیریڈ ہوتا تھا جس میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو میں وہ تاریخی چیزیں بچپن سے ایک شوق تھا، والد صاحب سے ورثے میں ملا ہوا تھا اور بھی ملا ہوا ہے، تو مجھے تاریخ سے دلچسپی، اس چھوٹے سے اس میں تاریخی کتابیں پڑھتا تھا۔ تو یہ 8 خبیث انسان یہ ناول کی صورت میں نہیں لگا، نہیں تاریخی حقیقت، لیکن ایسے کہ چلو بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہو، تو انہوں نے لکھی یہ کتاب، اور میں نے ایشو کرا لی، گھر لے گیا، کیونکہ 1 گھنٹے میں پڑھ نہیں سکتا تھا، موٹی کتاب تھی۔ ان 8 خبیث انسانوں کو اس نے شروع کیا نہرو سے۔ وہ جب محاورہ سنتے نا کہ روم جل رہا تھا اور نہرو چین کی بنسی بجا رہا تھا، یہ اس لیے بتا رہا ہوں بچوں کو کہ بیٹا ہمیں بہت کچھ پڑھایا جاتا تھا 6ٹھی 7ویں میں، ایک آئی کیو بڑھ جاتا تھا، ویژن بڑھ جاتا تھا، معلومات بہت ہوتی تھی، میٹرک کے پہنچتے پہنچتے نہ معلوم کتنی معلومات۔ اب بچے سمجھتے ہیں کہ ساری معلومات موبائل میں، حالانکہ انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا، کچھ نہیں پتا ان کو، میں نے دیکھا ہے نا، ان کا ویژن نہیں ہے ان کے پاس، آئی کیو نہیں ہے ان کے پاس، انہیں نہیں معلوم کہ علم کسے کہتے ہیں، معلومات۔ معذرت کے ساتھ برا نہیں مانے میری بات کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو ہمارا لیول تھا 6ٹھی 7ویں میں اردو میڈیم میں، وہ بھی کالج والے کا بھی نہیں ہے، تو میں کتاب لے گیا، تو اس میں پہلا نام ہے نہرو، وہ جو محاورہ ہے نا، نہرو چین کی بنسی بجاتا، روم جل رہا تھا، وہ ایک بڑی یہاں سے بیان نہیں کیا جاتا، بڑا طویل قصہ۔ اس میں نام ہے راسپوٹین کا، رشیا کا ایک بہت خبیث انسان گزرا ہے۔ اس میں نام ہے چنگیز خان کا، اس میں نام ہے ہلاکو کا، اس میں نام ہے حجاج بن یوسف کا۔ کس کا نام ہے؟ اور ایک چیز تو اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ لکھی جاتی ہے کہ جب وہ مرا تو اس کے قید خانے سے 1,20,000 سے زیادہ بے گناہ نکلے تھے، اور اتنی ہی لاشیں تھیں جو ان کی گوشت گل چکے تھے، ہڈیاں تھیں، مر جاتے تھے چھوڑ دے۔ یہ تاریخی باتیں، اور آج اس کی بھی صفائیاں پیش کرنے والے انسان پیدا ہو گئے، اللہ رحم کرے۔ چلو تمہارے لیے حجاج بہت اچھا ہے، میں دعا کرتا ہوں، تمہاری پسندیدہ دعا کرتا ہوں جو حجاج کا دفاع کرتے ہو، اللہ
پروردگار یہ حجاج کے بڑے چاہنے والے ہیں، جہاں حجاج جائے میں لے جائیے ان کو، آمین تو کہہ دو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھ میں آیا؟ اچھا اب سنیے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جو بتانا چاہ رہا ہوں، اب حجاج کا بھتیجا آ گیا، محمد بن قاسم نہیں، ضیاء الحق، آپ سمجھے اس کا بھتیجا محمد بن، نہیں ایک بھتیجا تھوڑی ہے، جس نے عالم اسلام میں بعد میں کام کیا، میں ان سب کو حجاج کا بھتیجا کہتا ہوں۔ تو حجاج کا بھتیجا آیا، کون؟ ضیاء الحق۔ اس کو بڑا برا لگا کہ ہر جگہ یہ کتاب چلتی ہے، بھئی اس کو نکالو۔ ان کو معلوم ہے نا کہ ابھی تھوڑے دن لوگ یاد کریں گے، 50 سال بعد جو نسل آئی اسے کیا پتا؟ سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ ہے تاریخ کے ظلم، مظالم۔ اس نے کیا کیا؟ اس کتاب میں تحریف کروا دی، نام ہی بدلوا دیا۔ کیا کسی کو حق حاصل ہے کہ کسی مصنف کی کتاب کا نام بدل دے؟ پابندی لگا دو، وہ الگ بات ہے، بدل سکتا ہے کوئی کتاب کو، لیکن کیونکہ وہ مصنف مر چکا تھا، اس نے آرڈر کیا سب جگہ سے نسخے جمع کرو، جمع ہوئے، پھر دوبارہ وہ کتاب شائع ہوئی، دنیا کے 7 خبیث انسان، اب بھی ملتے، جا کے لے لیجیے، فیروز پہ لے لیجیے، اس کا نام بتا دیا نا میں نے، اب اس کا نام کیا ہے؟ دنیا کے 7 خبیث انسان۔ حجاج کو نکال دیا کیونکہ اس کا بھتیجا رہا تھا ہمارے یہاں حکومت پہ۔ کون رہا تھا؟ بھتیجا۔ صفات کے حساب سے تو وہ بھی وہی تھا نا۔ صلوات بھیج دیجئے ایک محمد آل محمد پر۔ اب آئی بات، یہ سب بتا رہا ہوں آپ کو کہ جنت البقیع اچانک نہیں ہوا سانحہ، ان کے پاس دلیلیں تھی کہ ہمارے باپ دادا ہر زمانے میں تاراج کرتے رہے ہیں، مکے کو بھی مدینے کو بھی، اس لیے انہوں نے اپنے بڑوں کی سنت میں عمل کیا۔ اب پھنس گئے آج آ کے ہمارے ہاتھوں، اب پھنس گئے نا، اب یوں پھنس گئے کہ اب ہم نے سامنے رکھ دیا کہ آؤ بھائی نکلو، صحابہ کی قبریں ڈھا دی گئی ہیں، آ جاؤ بھائی نکلو، امہات المومنین کی قبریں ڈھا دی، آپ تو بڑے چیمپئن ہو نا، آپ تو ان کے بڑے جانثار ہو، آپ بڑے ان پہ جانے نچھاور کرنے والے نہیں، ان پہ تو نہیں کرتے، ہماری جانیں لے لیتے ہو، ہے نا؟ تو چلو بھائی نکلو، باہر نکلو نا، کیوں نہیں نکل رہے؟ ابھی نعرے تو لگے چند، کیا ہوا؟ شور بن گیا پورے پاکستان میں بے حرمتی پہ۔ تو ہم بھی تو کہہ رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ کل نکلیں گے بھائی سارے، یہ نکلنا چاہیے یا نہیں یہ بتائیے؟ نکلنا چاہیے۔ تو آپ بہ نہ جائے کریں جذبات میں کہ اگر کوئی ایک نعرہ لگا رہا ہے تو آپ بھی سر میں جہاں بھائی یہ تو بڑی بے حرمتی ہوئی، ہوتا ہے کہ بے حرمتی ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یزید کو یزید نہیں کہا جاتا ہے؟ کہاں نہیں کہا جاتا ہے؟ ہم لوگ ہیں جو ظالموں کے درباروں میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے یزید کو یزید کہا ہے، ہمیں سکھایا یہی گیا ہے۔ حج کیا ہے؟ برات از مشرکین، سورہ توبہ میں پڑھیے نا حج کا فلسفہ۔ حج اعلانی مشرکین سے برات، سامراجی طاقتوں سے برات، اور اسی کی سزا دی گئی کہ وقت کے طاغوت کے خلاف حج کے دوران نعرہ کیوں لگایا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہم لبیک کہوں اور شیطان سے برات کا اعلان نہ کروں؟ کوئی عبادت ہی ایسی نہیں ہے کہ جس میں شیطان سے برات کا اعلان نہ ہو۔ یہ کیا تم نے لوگوں کو الو بنانے کے لیے چکر چلایا؟ چلو نہ چلاؤ، جس پہ ہو اسی پہ چلتے رہو، ہم آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ حجاج نے حملہ کیا کس کے زمانے میں؟ 72 ہجری، جب وہ عبد الملک ابن مروان کا بیٹا، دوسرا صفاق آ کے بیٹھا، عبد الملک ابن مروان۔ اور کیوں حملہ کیا تھا جانتے ہیں نا آپ؟ کیونکہ یہ قابو کرنا چاہتے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو۔ کسے قابو کرنا چاہتے تھے؟ بھائی یہ کوئی جان کے بار بار تو نہیں بھیجتا ہے اس کو، یہ بیچارہ ظاہر ہے اسپیشل ہے، یہ بیچارہ معذور۔ ایک تو اس کے لیے دعا کیا کریں پروردگار اس کو صحت دے بے حق بیمار کربلا۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور یہ اچھا دیکھیے پرابلم کیا ہوتا ہے، وہ جو میں ناراض ہوتا ہوں نا بچوں سے کہ بھئی لائیو نشر نہ کیا کرو، وہ اس وجہ سے کرتا ہوں۔ ایک ہمیشہ سے ریکویسٹ ہے، یہ پوری دنیا میں ڈسٹرب ہوتے ہیں نا لوگ، آپ ریکارڈ کر لیں بعد میں نشر کریں، ریکارڈ کر لیں بعد میں نشر کر دیں، سارا سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا، بعد میں ایڈٹ کریں کر دیں، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ ایک تماشا بنتا ہے، سوشل میڈیا پہ الگ تماشا بن جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے بیٹا آرام سے بیٹھے رہو۔ ظاہر ہے وہ بیچارہ تو مریض ہے نا، پروردگار اس کو صحت دے بے حق بیمارے کر والا۔ میں اس کو کب سے دیکھ رہا ہوں مجلسوں کا ہے، بیچارہ شہدائی بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ تو ہے۔ بہرحال ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے۔
بات سمجھ میں؟ وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک بار اور سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. آئیے. تو بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر حجاز پر حاکم ہے. مسلم بن عتبہ کو بھیجا گیا تھا. وہ واقع ہرہ میں وہ راستے میں مر گیا. یعنی مدینے کو تاراج کرنے کے بعد واقع ہرہ کے بعد وہ گیا تھا نا مکے کی طرف, راستے میں مر گیا, جہنم رسید ہوا. تو حسین ابن نمیر وہی لعنت اللہ علیہ کربلا والا, اس کو قیادت ملی تھی. اس نے ابھی محاصرہ کیا تھا, کعبے پہ پتنگ باری کی تھی, آگ برسائی تھی, پتھر برسائے تھے کہ وہ یزید جہنم میں چلا گیا. جب یزید جہنم میں چلا گیا اس کو بھاگنا پڑا محاصرہ اٹھا کے. تو ایک حملہ وہ ہوا کعبے کا, ذکر نہیں کرتے. ذکر لکھا ہے بتاتے نہیں ہیں, بڑے چالاک ہیں. تو عباس زیدی مرحوم صاحب کے وہ 4 وصے مجھے ہمیشہ ایسے موقع پہ یاد آ جاتے ہیں کہ اے میرے صاحب قلم, کیا تجھے یہ پتہ نہیں؟ اے میرے صاحب قلم, کیا تجھے یہ پتہ نہیں؟ بدر سے تا غدیر خم فصل ہے, فاصلہ نہیں. بدر سے تا غدیر خم فصل ہے, فاصلہ نہیں. عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے. عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے. تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا, پڑھا نہیں. اب سمجھ میں آئے میری بات؟ اب سمجھ میں آئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لکھا سب کچھ ہے, لوگوں کو نہیں بتاتے, لوگوں کو نہیں بتاتے. یہ سب آ کے جو میں پڑھا وہی لکھے ہوئے بھائی, تفصیل سے لکھے ہوئے. حملہ ہوا, تاراج کیا, واپس آ گیا, اٹھا گیا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اقتدار وہاں پہ باقی رہا, ٹھیک ہے نا. حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے. اب جناب وہ 72 ہجری میں جب اقتدار میں آیا عبد الملک ابن مروان, ظاہر سب کو پھانس چبھی ہوئی تھی واپس لینا ہے. تو حجاج ابن یوسف ثقفی کو اس نے بھیجا, حجاج کو جاؤ اور تاراج کرو. یہ دوسرا حملہ ہوا 72 ہجری, پہلا ہوا تھا 64 ہجری واقع ہرہ. دوسرا حملہ کب ہوا مدینے پر؟ ہجری 72, یاد رکھیے گا. ہجری 72 میں حملہ ہوا. پھر وہی کہانی دہرائی گئی, تاراج کیا گیا مدینے کو. واقع ہرہ میں بھی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سمیت سینکڑوں صحابہ کے گھروں کو جلایا گیا. تو گھر کو جلانا بھی سنت. آج بھی کیا کرتے ہیں, پہلا حلہ کیا بولتے ہیں, گھر جلاؤ. پہلے کیا کریں گے, گھر جلاؤ. تو بھائی کیا کریں, وہ سیکھا یہی ہے انہوں نے. جتنے حملے کیے مدینے میں کیا کیا, گھروں کو تاراج کر کے لوٹ کے آگ لگا دی. اور پھر وہی کہانی دہرائی گئی کہ کتنے دن کے لیے, 3 دن کے لیے, 1 ہفتے کے لیے, 2 دن کے لیے مباح کر دیا گیا فوج پہ مدینے کو. واقع ہرہ میں بھی ہے تو مباح کر دیا گیا, جاؤ بھائی جو کرنا ہے مدینے کے ساتھ کرو. سمجھ گئے نا مباح کا مطلب کیا. میں اس کی زیادہ تشریح کر نہیں سکتا, میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, لیکن بس آپ بزرگ ہیں سمجھ گئے کہ مباح کرنے کے بعد ہر چیز تم پہ حلال ہے مدینے کی, جو چاہو مدینے کی. میں نے کہا پتہ نہیں بری لگ گئی میری کوئی بات. بھائی صلوات بھیجیے محمد آل محمد. جیتے رہو بیٹا, سلامت رہو. جزاک اللہ. وہ محنت کرتے ہیں بیچارے بہت زیادہ. اب یہ تو ظاہر مشین کا کام ہے کچھ بھی. خیر جو ہم بات کر رہے تھے, اب سمجھ آئے, تاراج کیا پہلے مدینے کو, پھر اس نے حملہ کیا مکے پہ, مکے کا محاصرہ کیا, یعنی پہاڑوں پر سے. اور پہاڑوں سے آگ برسائی گئی. پتھر تو پھینکے جاتے تھے, منجنیقیں چلتی تھی نا اس زمانے میں, توپیں ہوتی تھیں وہ منجنیق, ان سے پتھر بھی برسائے گئے. آگ, تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. غلاف کعبہ جل گیا, ایک دیوار کا حصہ منہدم ہو گیا خانہ کعبہ کی. یہ بے حرمتی ہوئی ہے نہیں؟ تو پھر لعنت بھیجے کہ نہیں بھیجے ہیں بھائی؟ اب لعنت تو بن گئی نا. آج پہلے آپ نہیں مانتے تھے, آج تو مان لو. اب تو آپ بھی کہہ رہے ہو بے حرمتی اپنے سیاسی مقصد کے لیے. بے حرمتیوں کے بعد ہم بھی تو یہ بتا رہے ہیں تمہیں کہ اب تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے ہم 1400 سال سے ہر ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں جنہوں نے شاعر اللہ کی بے حرمتی کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ کو میں دلائل اسی لیے دیتا ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کرنے میں, گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے. اب آئیے 72 ہجری میں اس نے تاراج کی, اور جب
देखा कि बिल्कुल वो मुकाते आ यानी सोशल बाइकाट हो गया था ना, इकोनॉमिकल बाइकाट, नीचे खाना पीना खत्म, ये हो गया। तो फिर उसके बाद उसका लश्कर नीचे उतरना शुरू हुआ, जब उसको यकीन हो गया कि अब ये लड़ने के काबिल नहीं है, और फिर लोग हथियार डालते चले, हथियार डाल दिया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर चंद लोगों के साथ बाकी बचे। और देखिए, मुझे होता है कि अगर दूसरों के लिए नाम मोहतरम है तो मैं एहतराम से नाम लेता हूँ, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, कम से कम वो मेरी बात तो सुन ले ना भाई, मेरी बात सुन ले, समझ लें कि कोशिश कर ले मेरी बात को, इसलिए और कुछ ना समझिएगा। एक बार और सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो मुझे ना भी हुआ क्या, वो जब फौज नीचे उतरी, हमला हुआ, तो अभी थे तो बहादुर आदमी, आखिर में अब कोई चारा नहीं था, तो ये लड़े, जो भी चंद साथी थे उनके साथ। लड़ने के बाद इसी मस्जिदुल हराम में खून बहाया गया, कत्ल कर दिए गए, सर कलम कर दिए गए लोगों के, खून से रंगीन हो गया खाने काबा, यानी मस्जिदुल हराम की जमीन खून से रंगीन हो। ये बेहुरमती हुई नहीं हुई? क्यों नहीं जिक्र करते हो, क्यों नहीं लानत भेजते हो उन लोगों पर जिन लोगों ने खाने काबा के साथ ये किया, खाने काबा की दीवार को मुनहदिम किया, खाने काबा के गिलाफ को जलाया। हमने जो तारीख़ काबा लिखी है उसमें लिखा है, जब लिखी थी उस वक्त 92 बार तामीर हो चुका था कम से कम खाने काबा दोबारा। क्यों? वो कहते हैं अब्दुल मलिक इब्न मरवान के कारनामों में एक कारनामा लिखते कि उसने खाने काबा की दोबारा तामीर कराई। ओ तो तोड़ा किसने था उसे, ये नहीं लिखते। कैसे बचा बचा के सीरत लिखते हैं। भाई ये भी तो बताओ कि खराब क्यों हुआ था, किसने किया था? उसी के जर्नल ने किया था ना, हज्जाज बिन यूसुफ ने, और उसके बाद उसको इनाम और इकराम से नवाजा गया। तो बेहुरमती नहीं हुई? हुई ना, तो फिर लानत होगी कि नहीं होगी? जिन लोगों ने मदीने को ताराज किया, सब किया, फिर उसके बाद अमालिका ने हमला किया, वो तो हजर असवदी उठा के ले गए। 17 साल तक बगैर हजर असवद के तवाफ हुआ है खाने काबा का। 17 साल अब्बासियों के दौर में, 17 साल बाद हजर असवद वापस आया है। तो जिन्होंने ऐसा किया उन पर लानत होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? मदीने की गलियों में जिन्होंने कत्ल आम किया सहाबा का, ताबेइन का, तबे ताबेइन का, उनकी औलादों का, वो लानत के मुस्तहिक होंगे कि नहीं होंगे? फिर मैं लानत भेजते हुए क्यों? तुम्हारी जबान कांपती है, लड़खड़ाती है। हम में इतनी हिम्मत है, हम में इतनी हिम्मत है कि हम दौर में, हम में इतनी हिम्मत है कि जिसने जब बेहुरमती की तौहीन की हम सब पे लानत भेजते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बातिल को बातिल कहना होगा। हमने कभी मिंबर नहीं देखा, मिंबर पर बैठने वाले को देखा। काश ये मेरा इशारा पहुंच गया हो। मिंबर तो सब जगह का मोहतरम है कि नहीं है? तो यही तो हुआ था कि लोग मिंबर देख रहे थे, मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल है। नहीं, हम धोखा नहीं खाते, हम ये देखते कि बैठा कौन है। हकीकी वारिस जहां बैठेगा वही जगह मिंबर रसूल होगी। अब समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं आपको। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अभी हमारे ब्रादरान यहाँ तशरीफ लाना शुरू हो गए, हमारे लेसन के उलमा भी तशरीफ लाने से जानते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, बड़े मुस्तनद बात कर रहा हूँ, मैं इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा, सीधी सीधी सी बात कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए मेरी बात कि मैं क्या रहा हूँ। तो बेहुरमती की, ताराज किया, कत्ल गारतगरी की, लेकिन बातिल को बातिल कहना होगा। और बातिल को बातिल कहने की इससे बेहतर जगह कौन सी है कि अल्लाह का घर हो। किसी की हिमायत मुखालिफत नहीं कर रहा, मैं उसूल बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? उसूल बता रहा हूँ। उसूल ये है, उसूल ये कि जहां अदालत लगेगी वहीं तो हक़ व बातिल का फैसला होगा ना। या तो सारे अबवाब निकाल दो, बाब निकाल दो तारीख से कि जब जब अदालतें लगी हैं मस्जिदों में, वो मस्जिद नबी हो या मस्जिद कूफा हो, तो जब अदालत लगने का मतलब क्या है? हक़ और बातिल का फैसला होता था ना, क्या सही क्या गलत, उसी का तो फैसला होता था। वहीं सजाएं सुनाई जाती थी, वहीं गर्दन उड़ाने का हुक्म होता था, वहीं हाथ पैर काटने का हुक्म होता था। तो उस वक्त तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। आले सऊद ने ताराज कर दिया, सिर्फ मदीना नहीं मक्का भी, मदीना मक्का ताराज कर दिया। क्यों? तुम्हारी जबान लड़खड़ाती है। आज बोलो ना, चलो कल तक तुम्हें नहीं पता था, अब तो पता चल गया कि अगर मदीने की बेहुरमती की जाए तो लानत का मुस्तहिक है। तो अब तो मालूम होगी, तो अब भेजो लानत। हम और आप तो भेज रहे हैं, मैं तो उनसे कह रहा हूं जो शोर मचा रहे हैं 10-15 दिन से
بے حرمتی ہو گئی، بے حرمتی ہو گئی، بے حرمتی ہو گئی. مجھے کسی سے غرض نہیں. آپ جانتے ہیں کہ پارٹی واٹی ہے، میری اپنی پارٹی ہے، میری اپنی پارٹی ہے، میری قوم ہے، میری ملت ہے. میں شیعہ ہوں اور کچھ نہیں ہوں بھائی، یاد رکھنا ہمیشہ. لیکن ایسے تم ہمیں دھوکہ دو گے ہماری آنکھوں میں گھس کے کہ بے حرمتی ہو گئے. وہ شرابی تمہارے، وہ بے غیرت، وہ خبیث، وہ چور، وہ ڈکیت، وہ لٹیرے، وہ کھڑے ہو کے تسبیح گھما رہے ہیں. بے ادبی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی. سب سے بڑے حرام تو تم خود ہو، سب سے بڑے توہین کرنے والے تو تم ہو. وہ تو شکر ہے کہ تم نے کل خود ہی معافی مانگ لی، ورنہ تم نے جو حرکت کی تھی وہ قابل معافی ہے. کیا کہا تھا اس ملعون نے، شرابی نے؟ اب لوگ کہیں گے شراب تو نہیں پی رہا تھا، شہد پی رہا تھا. اچھا بھائی واپس لے لیے، آپ کی بات قبول ہے. چلو بھائی شہد پی رہا تھا، صلوات پیجیے، بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. یہ لوگ یہ ہمیں دین بتائیں گے، یہ یہودی کی اولاد ہے. جو ابو ذر غفاری نے جملہ کہا تھا نا کسی کے لیے کسی کے دربار میں کہ تو یہودی کی اولاد، ہمیں ہمارا دین بتائے گا؟ یہ بھی بتائیں گے دین، یہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے یہ بتائیں گے. یہ بے غیرت لوگ، یہ بد کردار لوگ، یہ قوموں کو بیچنے والے لوگ، یہ غلام ابن غلام، ان کے باپ غلام، ان کے دادا غلام. ہم حریت پسند ہیں. ہم نے کبھی اس زمانے میں بھی غلامی قبول نہیں کی جب تیرے باپ دادا انگریزوں کے جوتے صاف کرتے تھے. تمہیں تو عہدے ہی ان کی غلامی کر کے ملے تھے، تمہیں زمینیں ان کی غلامی کر کے ملی ہیں، تمہیں سرکاریاں ان کی غلامی کر کے ملی ہیں. ہم نہیں، ہم کربلا والے ہیں. لبیک لبیک. آپ حریت پسند لوگ ہیں. ہم خود ہم خود کریں گے انشاءاللہ. اطمینان رکھو، قریب ہے وہ دن. ہم خود کریں گے، ان سے تھوڑی کرائیں گے. ہم خود کر لیں گے تعمیر انشاءاللہ. قریب ہے، یقین رکھو میری بات کا. قریب ہے وہ دن، بہت قریب ہے انشاءاللہ. ایسے میں نہیں کہہ رہا آپ سے، کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ قریب ہے دن. اطمینان رکھو، بنائیں گے، ہم بنائیں گے. لیکن یہ یاد رکھنا، کبھی کوئی یزیدی ایسا دھوکے کا نعرہ لگا کہ حسینی بنتا نہیں ہے. استعمار ہوتا ہے، سامراج ہوتا ہے. اگر آج کوئی سامراج کے خلاف نعرہ لگا رہا ہے تو جب بھی ہمیں دھوکہ نہیں ہوا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ممکن ہے کل اس کو وہاں سے ہڈی ملے، یہ پھر اپنا نعرہ بدل دے. یہ وہ دنیاوی سیاستدان لوگ ہیں جو وقت کے ساتھ اپنے نعرے بدلتے رہتے. خدا کی قسم، جب سے یزیدیت مرد آباد کہا ہے قیامت تک ہمارا نعرہ بدلے گا نہیں. ہے ہاتھ من ذلہ، ہے ہاتھ من ذلہ. سمجھ میں آئے بات؟ کہیں آپ یہ سمجھ رہے ہو یا علی. ہاں کہیں میری گفتگو سے کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ میں بنی امیہ کے مقابلے میں بنو عباس کی حمایت کر رہا ہوں. نہیں، میرے اماموں نے راستہ بتا دیا. آج اگر کوئی بنی عباس کے شکل میں شیپ میں سامنے آ کے ہماری حمایت چاہتا تو بھول جاؤ. ہمارے امام نے بتا دیا کہ ہمارے نعرے نہیں بدلتے، تمہارے بدل سکتے ہیں. ہم نے اگر شیطان بزرگ کو کہا لعنتی مرد آباد تو آج نہیں کہا، 40 سال سے کہہ رہے. ہم مارے گئے بھائی، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا. ہمیں یاد ہے وہ 40 سال پہلے کے دن جب ہم نے نعرے لگائے تھے، کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ سلوک، کس طرح تھانوں میں ہماری پٹائیاں ہوئی تھی. لیکن آج اپنے مقصد کے لیے ہی صحیح نعرہ تو لگا پورے پاکستان میں، تو یہ ہمارے شہیدوں کے خون کی فتح ہے. یہ ہمارے ہزاروں شہیدوں کے خون کا ثمر ہے کہ پوری دنیا میں اس شیطان بزرگ کے لیے نعرہ تو لگ رہا ہے نا. معلوم تو ہو رہا ہے امریکہ مردہ، زور سے امریکہ مردہ آباد، امریکہ. جزاک اللہ. بیٹا بیٹھ ٹھہر جاؤ. ابھی یہ ہونے دو، میرا بیان چلنے دو، وقت کم ہے، محدود ہے میرے پاس.
اس میں بات کرنی ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ میں کسی کی حمایت کر رہا ہوں, مخالف. سب چہرے پہچانتے ہیں ہم تو اپنے نعرے کی بات کریں کہ ہمارا نعرہ جیتا ہے, ہم کسی دھوکے میں آنے والے نہیں. جس کو مرضی کربلا اٹھا کے لے جاتا ہے اپنے ساتھ. وہ ایک مولوی ہے, اسے بھی وقت پہ کربلا یاد آ جاتی ہے. ساری زندگی تجھے اور تیرے باپ کو ہم سے لڑتے ہوئے ہو گئے, ساری زندگی تیرا خاندان جلوس روکتا رہا, 1 صدی ہو گئی تجھے لڑتے ہوئے ہم سے, 1 صدی ہو گئی تجھے اس کوشش میں کہ زداری رک جائے, اور اب تجھے کربلا یاد آتی ہے کہ کربلا والوں کی طرح ڈٹ جائیں گے, حالانکہ ڈٹا بھی نہیں, بھاگ گیا. جس کو دیکھو کربلا یاد آ رہی ہے, اپنا وقت پڑتا ہے سب کو کربلا. بھائی اور بھی کوئی یاد کر لیا کرو, کوئی احد یاد کر لو, کوئی حنین یاد کر لو, کوئی فتح مکہ یاد کر لو, کچھ تو یاد کر لو. لیکن جانتے کہ کچھ نہیں ہے اپنے لوگوں کو دینے کے لیے سوائے کربلا کے, کچھ بھی نہیں, کسی کے پاس کچھ نہیں. یہ ہماری میراث ہے الحمدللہ کربلا. لہذا سب کو کربلا یاد آتا ہے. الٹی سیدھی بکے جائیں گے. پہلے بھی ایک بک چکا تھا الٹی, اس کو بھی میں نے جواب دیا تھا. خیر اب تو معاملہ جھوٹی سچی جو بھی صحیح, معافی مانگ کے کل بیٹھ گیا تو لگا کے. لیکن بات اس نے بڑی غلط کی تھی. ہم اول فول بکتے ہیں شام غریبہ میں. جملہ کیا کہتا, یاد ہے آپ کو اس نے, دیکھ لیجیے گا بھی گھر جا کے, کہا کیا تھا, کہتا اس کی شام غریبہ کے سوگ میں, اور سوگ میں آدمی اول فول بکتا ہے. یعنی ہم جو شام غریبہ میں کرتے ہیں وہ اول فول ہے. سمجھ گئے؟ یہ بغیرت لوگ, یہ بغیرت تو یہ استعمال کی تمیز نہیں تھی. لیکن خیر کچھ لوگوں نے اس کو بتایا ہوگا, یا گالیاں جو جتنی پڑی ہیں اس کو سب اس تک پہنچی ہیں, وہ پہنچائی ہوں گی کسی نے تو. ورنہ اس کو پٹا ڈالو, حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں اس کو پٹا ڈالو, ورنہ ہم جانتے ہیں ہم کیسے نپٹتے ہیں ایسے لوگوں سے. اس کو پٹا ڈال کے رکھو. ہم سب جانتے, ایک ایک کردار کو جانتے ہیں. سنبھالو اس کو, اور اس جیسوں کو بھی سنبھالو. ہم سے مت بھیڑنا, ہم قیامت تک پیچھا کرتے ہیں, چھوڑیں گے نہیں کسی کو. ہم 1400 سال سے کھڑے ہوئے میدان میں, ہزاروں نہیں لاکھوں شہید ہو جائیں, کروڑوں شہید ہو جائیں, ہم یزیدوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے. ہم ان کو لے کے جاتے آخر تک, ان کے انجام تک پہنچا کے آئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا کہہ رہا ہوں ان سے, حکومتوں سے, کہ اپنے اپنے لوگوں کو پٹے ڈالو, ان کو لگام دو. ایسا نہ ہو کہ معاملات کچھ اور سمت اختیار کر جائیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم صدیوں سے سارے خطرات کو دیکھتے بھی آ رہے ہیں, ان کا مقابلہ بھی کرتے آ رہے ہیں, سامنا بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم زندہ ہیں, ہمارا مکتب بھی زندہ ہے, خدا کا شکر. ہمارے شہداء کے خون کی برکتیں ہیں کہ ہمارے نعرے لوگوں کی زبانوں پر ہیں, لوگوں کے نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو 1 صدی پہلے آئے, تاراج کیا, میڈیا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. 1 مہینے 2 مہینے بعد تو خبریں پہنچی. کیوں؟ جلدی بھی آ سکتی تھی, کیونکہ اس کے پیچھے بھی سامراج تھا نا, برطانوی سامراج تھا جو لے کر آیا تھا اس کو, آل سعود کو. نتیجہ کیا ہوا؟ ڈھا دیا گیا, قتل عام کیا گیا مدینے کا. یہ بڑے صغیر میں موومنٹ چلی, لیکن کتنے دن چلتی ہے؟ یہاں بھی تو انگریز بیٹھا تھا نا اوپر, انگریز بھی بیٹھا تھا, اور انگریز کو اولی الامر کہنے والے بھی تھے. آج بھی ایسے ہی لگ رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایسی بات, انگریز بھی تھا, اور انگریز کو اولی الامر کہنے والے مفتی بھی تھے, سیاستدان بھی تھے, دونوں بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنی, نہیں سمجھا کرو, مصلحت نہیں ہے. اولی الامر ہے, حاکم وقت ہے, اس کی اطاعت کرنا واجب ہے. یہ سب تاریخ بھری ہوئی ہے ہماری بر صغیر کی, ان فتووں سے جو انگریزوں کے فیور میں دیے گئے تھے. اسی طرح وڈیرے, جاگیردار, زمیندار, ان سب کو زمینیں بانٹی گئیں, ان کو خریدا گیا, ان کو امپائرز دی گئیں, امپائرز. یہ تمہاری اسٹیٹ, یہ تمہاری اسٹیٹ, یہ تمہاری اسٹیٹ. اور جو نہیں مانا اس کا حشر کر دیا. تاریخ میں ہے نا وہ مجاہد, چند مجاہد جو لڑتے رہے انگریزوں سے. چھوڑیے, وہ اتنے تکرار ہو گئی, ناموں کے کب لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. چھوڑیے, بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری, کہ وہی لوگ ہم پر مسلط, اور ہے 74 سال سے یہی حال ہے, 75 سال سے یہی حال ہے. وہ تو اب لوگوں کو تھوڑی زبان ملنا شروع ہو گئی ہے, ورنہ زبان نہیں تھی نا لوگوں کے پاس, بول نہیں سکتے تھے. اب تو بول رہے, بات سمجھ میں سامنے ہے. میں نے پھر عرض کر دیا آپ سے, بے حرمتی ہوئی, ڈھا دیا گیا قبروں کو. کیوں؟ وہ چند قبریں ڈھانے کے لیے انہیں نے پورے جنت البقیع کو ڈھا دیا. وہ چند قبریں آل عبد المطلب کی ڈھانے کے لیے انہیں نے مکے میں پورے جنت المعلی کو ڈھا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نشان مٹا, کچھ نشان باقی تھے جنت المعلی میں. جب میں 86 میں گیا تھا پہلی بار,
اب وہ بھی مٹا کے انہوں نے ختم کر دیا. اس وقت وہاں تک جا سکتے تھے اندر جا کے, اور جنت المولا میں اوپر تک جہاں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر ہے. تو ایک جنت البقیع نہیں, جہاں جہاں نشانیاں تھیں سب انہیں نے ڈھا دی. جنت البقیع, جنت المولا, یہ دو نہیں, جدہ میں وہ قبرستان جہاں جناب روایت کے مطابق جناب آدم علیہ السلام, خاص طور پہ جناب حوا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے, ڈھا دیا, ختم کر دیا. جنگل ہی جنگل ہے, وہاں باؤنڈری لگا دی, کوئی جا ہی نہیں سکتا. 100 سال کیا کیا عالم اسلام نے. میری آواز اب تو ریکارڈ ہو رہی ہے نا, محفوظ ہو جائے گی. اہل اسلام کیا ذمہ داری نہیں ہے آپ کی؟ صحابہ, امہات المومنین, اہل بیت علیہ السلام, ان کی بے حرمتی کی جائے, ان کے مزارات کو ڈھا دیا جائے, ان کی قبروں کو ڈھا دیا جائے, مدینے کی گلیوں میں خونریزی کی جائے, مسجد نبوی ہو یا مسجد الحرام, دونوں میں خون ہی خون ہو, قتل و غارت گری ہو, کوئی گلی ایسی نہ ہو جہاں قتل عام نہ ہوا ہو, جہاں گردنیں نہ کاٹی گئی ہوں, جہاں گولہ باری نہ کی گئی ہو, سنگ باری نہ کی گئی ہو. پھر فرض نہیں بنتا سب کا, نکلو. اس زمانے میں تو چلو مولانا محمد علی جوہر تھا بیچارہ, اس نے کوئی شور شرابہ بھی کر لیا تھا, لیکن اس کا ساتھ بھی کسی نے نہیں دیا تھا ہمیشہ کی طرح. ساتھ کہاں دیتا؟ اپنے سیاسی مفادات کے لیے سب تمہیں حلال حرام یاد آ جاتا ہے. اور جب اہل بیت کی بات ہے تو اب نکلو نہ. کل چاہیے نا ان تمام سیاسی پارٹیوں, مذہبی پارٹیوں کو نکلیں. آپ تو بڑے چیمپئن بن رہے ہیں نا حرمت کی مدینے کی, تو اب نکلو نا. ہم تو ہر سال مناتے ہیں یوم جنت البقیع, ہم نے تو زندہ رکھا ہوا ہے, اسی لیے زندہ رکھا ہوا ہے. کبھی تو کان پہ جوں رہیں گے گی عالم اسلام کے کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ. اس سنت کو مٹایا گیا, سنت الہی, سنت رسول خدا, سنت صحابہ, ان کو مٹا دیا گیا. اللہ کے حکم سے اللہ کا رسول جاتا تھا بقیع میں, ابتدا میں پڑھ چکا, جو بھی نہیں آئے تھے ان کو بتا رہا ہوں, پورا پڑھ چکا ابتدا میں, ان کے حکم سے جاتا تھا. اللہ کا رسول اگر پکی قبر بنا رہا ہے, پتھر لگا رہا ہے, بڑے پتھر لگا رہا ہے, تو اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا. حضور کا جو بھی فعل کس کے ماتحت ہے؟ اللہ کے حکم کے تحت. اہل قبور سے اگر خطاب کرے تو قبر ہوگی تو خطاب ہوگا نا, قبر ہی نہیں تو خطاب کہے گا. تو بلڈوز کیا گیا تاکہ چند قبروں کی بے احترامی کرنے کے لیے انہیں نشانات مٹا دیے. اب وہ احاطہ بنا ہوا ہے, نقشے دیکھ کے ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں جب جاتے تھے کہ بھئی یہ شہدائے احد ہیں, ادھر واقع ہرہ کے شہید ہیں, یہ فلاں شہید ہے, یہ فلاں شہید ہے. جناب مسلم, یہ جناب عقیل کی قبر ہے, عقیل ابن ابو طالب کی قبر ہے, یہ جناب ابراہیم ابن پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ جناب عاتقہ سلام اللہ علیہ, یہ جناب صفیہ سلام اللہ علیہ, یہ جناب ام البنین. اس طرح بتا دیتے لوگوں کو. ایک چھوٹے سے کونے میں ایک احاطہ بنا ہوا ہے, وہاں کو قبر کا نشان نہیں, کوئی پتھر بھی نہیں, کچھ نہیں, وہاں بتا دیتے کہ یہ امہات المومنین کی قبر ہے. قبر تو ہے ہی نہیں, نشان ہی نہیں. تو کوئی افسوس نہیں ہوتا مسلمانوں کو؟ امہات المومنین کی قبریں ڈھا دی گئی, نشان مٹا دیے گئے, بتانے والوں کو وہاں تھپڑ مارے جاتے, کوئی افسوس نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ, جیسے میں نے آیت پڑھی نا شروع میں, اللہ کا جتنا آپ شکر ادا کریں صرف اس ایک بات پہ کم ہے کہ اس نے آپ کو محبت محمد و آل محمد پہ پیدا کیا ہے. یہ ایک اعزاز ہے نا, اس پوری دنیا کے مقابلے میں بتائیے یہ اعزاز ہے کہ نہیں, کہ جب ساری دنیا اس طرف لگے ہو کہ آثار مٹائے جائیں, ایک قوم, ایک گروہ ایسا ہے کہ صدیاں گزر گئی, ایک صدی کی بات نہیں کر رہا, 14 صدیاں گزر گئی, جو آثار اہل بیت کو سنبھال کے رکھے ہوئے, جس نے یاد کو مٹنے نہیں دیا. ذکر, وہ ذکر بچانے والا, یاد وہ تو اللہ کی ذات ہے. لیکن دنیا میں تو آپ قرار پائے ہیں نا اس اعزاز کے مستحق, کہ آپ کو یہ اعزاز ہے کہ وہ پہلا جنت الواقعہ کا واقعہ ہو یا ابھی 1 صدی پہلے کا واقعہ ہو, کوئی دروازہ اس وقت جلایا گیا ہو یا آج جلائے گئے ہو, ہم کسی کو نہیں بھولے, ہم نے سب کو یاد رکھا. 100 سال سے اگر جنت البقیع کا مسئلہ زندہ ہے تو آپ کی وجہ سے زندہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یوم القدس, بیت المقدس. اب تو وہاں بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں. میں جانتا ہوں سوشل میڈیا پہ اپنے علماء سے سوال شروع ہو گیا کہ بیت المقدس کے لیے آواز اٹھانا صرف شیعوں کی ذمہ داری ہے, کیا ہمارے مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو آپ نے دیکھا
اگر آپ آواز نہ اٹھاتے تو یہ سوال پیدا نہ ہوتا. اب لوگوں کے ہاتھ اپنے علماء کے گریبانوں تک پہنچ گئے, تم بھی تو بولا کرو, تم بھی تو منہ سے پھوٹا کرو قبلہ اول کے لیے, تو آواز خالی نہیں جاتی. تو بس وہ زمانہ بھی آ رہا ہے کہ جنت البقیع کے لیے آپ بولتے تھے, اب سب جگہ سوال شروع ہو گئے کہ جنت البقیع میں صرف اہل بیت نہیں, صحابہ کی قبریں بھی تھیں, امہات المومنین کی قبریں بھی تھیں, باقی کیوں نہیں بولتے ہو, صرف شیعہ کیوں؟ بات اتنی ہے کہ جنہیں اللہ نے اعزاز دیا ہے کربلا سے وابستگی کا, وہ جانتے ہیں کہ یزید کسی بھی شکل میں ہو, کسی بھی زمانے میں ہو, ہم پہچانتے ہیں, اور کہیں بھی ہو, کسی بھی مقام پر ہو. ہم نے لکڑی کے ٹکڑوں کو تھوڑی دیکھا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیٹھا کون ہے. اگر مقدس ترین مقام کا منبر ہے اور اس پہ کوئی ناصبی بیٹھا ہو, مان لو گے؟ مان لو گے؟ سمجھ گئے نا, دشمن اہل بیت بیٹھے ہوتے نا, جاؤ بڑبڑ 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 کر رہے ہوتے, جو بیٹھے تھے متوے, تو مان لو گے؟ مانو نا مسجد الحرام میں بھائی, نہیں مانتے. ہماری حق اور باطل کا معیار ہے نا, ایک معیار, ہم اس معیار پہ, ہم اس معیار کو دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ کون ہے, کون بیٹھا ہے ممبر. اگر ممبر نہیں ہے, کسی پتھر پہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہے, تو وہی ممبر رسول ہے. کسی درخت کے سائے میں کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہے, وہی ممبر رسول ہے. کسی درخت کا تنا کٹے ہوئے تنے پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے, وہی ممبر رسول ہے. کسی تخت پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے, وہی ممبر رسول ہے. اگر کسی سواری پہ کھڑا ہو کے بات کرے, یا سواری کے پالانوں پہ کھڑے ہو کے بات کرے, تو وہ پالانوں کا ممبر بھی ممبر رسول ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں, جہاں وہ ہستی کھڑی ہوگی وہی جگہ ممبر رسول بن جائے. باقی تم کتنے قیمتی ممبر بنا لو بھائی, ہمیں کوئی بحث نہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے, کیا گفتگو کر رہا ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پہ, بس ختم کر رہے ہیں, تفصیل ہو گیا. طویل گفتگو ہے, لیکن میں کیا کروں, میں چاہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات آپ تک ابتدا میں پہنچا دی جائے تاریخی, وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. کہ دھوکہ مت کھائیے گا کسی کے نعرے سے, نہ ادھر والے کے نعرے سے نہ ادھر والے کے نعرے سے دھوکہ کھائیے گا. ہمارا راستہ مستقیم, ہم سیدھے صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں, ہم سیدھے راستے. ہم ہر وقت کے یزید کو تبرہ کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. ہم کبھی دھوکے میں نہیں آئیں گے, نہ بنی امیہ کے نہ بنی عباس کے. ان دونوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. چھٹے امام نے ہمارا راستہ واضح کر دیا. ہم پہچانتے ہیں, بے حرمتی کرنے والوں کو آپ نہیں پہچانتے بھائی, ہم پہچانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کس نے کب کب بے حرمتی کی. کتنا برا لگا مسجد نبوی کے سائے میں نعرے لگا کے, واقعی غلط بات ہوگی بھائی, مجھے تو پتہ نہیں کیا کہا کیا نہیں کہا, غلط بات ہوگی, نعرے لگائے. اچھا, اور مسجد نبوی میں روضہ رسول کے ساتھ کسی کا دروازہ جلا دیا جائے, بھائی نا روضہ رسول کے ساتھ ہی تو ہے نا. باب فاطمہ میں فاصلہ کتنا ہے, ادھر قبر مطہر نبی ہو. کم سے کم اتنا سوچ لیتے کہ جب یہ آوازیں بلند ہوں گی تو تمہارا رسول بھی تو سنے گا نا. دیوار رہے درمیان میں, بس دیوار کے ادھر ہے قبر مطہر پیغمبر اور ادھر ہے پیغمبر کی بیٹی. یہ تم نے کس پر حملہ کیا ہے؟ باب فاطمہ کہاں تھا؟ متصل ہے نا مسجد نبوی سے, حضور کے حجرے سے, حضور کی قبر مطہر سے متصل ہے نا. تو پھر یہ کہاں حملہ کیا تم نے؟ بھی کہتے ہو کہ ذکر بھی نہ کیا جائے. عجیب لوگ ہو, لکھتے بھی ہو, مانتے بھی ہو, پھر کہتے ہو نہیں بتائیں نہیں لوگوں کو. کیا نہیں بتائیں؟ بس ہمیں یاد ہے, ہم جانتے ہیں کہ بے حرمتی کیا ہے. کوئی ہستی دروازے کی پشت سے کہہ رہی ہے کہ کیا غضب کرتے ہو, کیا میرا دروازہ چلاؤ گے؟ میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں, میرے گھر میں حسن حسین ہیں, میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, کیا کرتے ہیں؟ لیکن نہیں, آنے والوں نے بس اتنا کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے, ہمیں تو علی کو باہر نکالنا ہے. لکڑیاں چنی جاتی رہیں, اور معصوم کا عالم یہ ہے کہ اپنی پشت مبارک دروازے سے لگا کے کھڑی.
تاکہ دروازے کو گرنے سے روکا جائے. آگ لگائی گئی اور جب چوکھٹیں کمزور ہو گئیں دروازے کی تو پھر بلیوں سے اور برچھیوں سے دھکا دیا گیا. کہاں تک معصومہ روکتی اس دروازے کو. نتیجہ یہ ہوا کہ جب دروازہ گرا تو بی بی دیوار و در کے درمیان پس گئی, گر پڑی. میں بہت احتیاط سے پڑھوں گا, بہت احتیاط سے, اطمینان رکھیں. مجھ میں اتنی ہمت نہیں, ویسے سخت روایات پڑھ دوں, میں پڑھ بھی نہیں سکتا. بہرحال آپ نے گرتے گرتے آواز دی, اسما دوڑ, فضا دوڑ, میرا محسن شہید ہو گیا. ایک چادر, دوسری چادر, اسما اور فضا نے چادروں میں لپیٹا, چادریں دی, چادر نہیں چادریں. اس عالم میں معصومہ نے دیکھا کہ علی کو کھینچ کے باہر لے جا رہے ہیں. ساری طاقت جمع کی معصومہ نے, اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹا, چادر میں نہیں کئی چادروں, اور اپنے وجود کو علی کے وجود پہ گرا دیا. اور جب علی کو کھینچا گیا مولا کو, تو دامن تھام لیا مولا. بہت ڈرتے ڈرتے پڑھ رہا ہوں, نہ پڑھا ہوتا تو میں کبھی آپ کے سامنے نہ پڑھتا کہ ساتھ گھسٹتی ہوئی آئی ہے بی بی باہر. اور جانتے ہیں جملے زبان پہ کیا تھے؟ جملے یہ تھے کہ لوگوں علی کو چھوڑ دو, ابو الحسن کو چھوڑ, ہم نے تمہارا کیا بگاڑا, کیوں ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتے؟ تو آنے والوں میں سے ایک نے تازیانے کا وار کیا شہزادی کے ہاتھ. اس تازیانے کا لگنا تھا کہ معصومہ کے ہاتھ سے علی کا دامن چھوٹ گیا. تو پھر آپ نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. علی کی نگاہ پڑی, چلا کر کہا سلمان سے یا ابو ذر سے, میرا پیغام دو دختر رسول کو بددعا نہ کریں. کیونکہ صرف ہاتھ اٹھائے تھے تو مدینے میں زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے. مسجد نبی کی دیواریں بنیادیں چھوڑنے کو تیار تھی. اٹھے ہوئے ہاتھ گر گئے, بددعا نہیں کی پائی. مجھے ایک اور منظر یاد آ گیا, بے حرمتی بے حرمتی بے حرمتی. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے جو آج بے حرمتی بے حرمتی کر رہے ہیں؟ جب رسول زادیوں کو کوفے اور شام کے بازاروں میں لایا گیا اور ساری خلقت تماشائی تھی, نامحرموں کے مجمع میں علی و بطول کی بیٹیوں کو لایا گیا. میں نے عرض کیا کہ علی نے روک دیا بددعا سے فاطمہ کو. مجھے ایک اور منظر یاد ہے, جب سارے مرحلے طے کرنے کے بعد پہنچے ہیں نا دربار کے دروازے پہ دمشق میں, اور حکم ہوا کہ قیدیوں کو اسی حالت میں دربار میں لایا جائے, ثانیہ زہرا نے انکار کر دیا کہ میں علی کی بیٹی اس عالم میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی. وہ دربار کا منظر الگ ہے جو میں محرم میں بیان کرتا ہوں کہ کیوں ایسا کیا. جب انکار کر دیا زینب نے تو شمر پھر تازیانہ لے کر آگے بڑھا اور سید سجاد کی پشت کا وہ اپنی پھوپھی سے اسی عالم میں دربار میں جانا. سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا, آئے پھوپھی اماں یہ امتحان اور دے دیں, یہ امتحان بھی دینا, اسی عالم میں دربار میں چلنا ہوگا. ایک حسرت سے دیکھا ثانیہ زہرا نے اپنے بھتیجے کو سید سجاد کا, اور فرماتی ہے میرے لال تو میرا امام ہے, میرے وقت کا امام ہے, لیکن ابھی بددعا کرنے کا حق تو زینب سے کسی نے نہیں چھینا, ابھی نفرین کرنے کا حق تو مجھ سے کسی نے نہیں چھینا. آواز دی ام کلثوم, ام لیلا, ام رباب, رقیہ, سکینہ, بس اب میں اس قوم بدکار کے لیے بددعا کرتی ہوں, تم سب آمین کہنا. کچھ روایتوں نے لکھا کہ زینب نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے.
میں کہتا ہوں زینب ہاتھ کیسے اٹھائے گی؟ ہاتھ تو پسے پشت بندے. چہرہ انور اٹھایا تھا، نگاہیں بلند کی تھی آسمان کی طرف بددعا کے لیے کہ سامنے نوک نیزہ پہ بھائی کے سر پہ نگاہ ٹھہری. جو ہی بھائی کے سر پہ نگاہ ٹھہری تڑپ اٹھی زینب. ماں جائے یہ پس شہادت کون سا ایسا ظلم ہوا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ اگر نوک نیزہ پہ تلاوت کرنے والا سر گویا ہو جائے تو تعجب نہ کرو. سر حسین گویا ہوا بہن، ساری محنت اکارت ہوئی جاتی ہے. زینب یہ امتحان بھی دینا ہوگا، اسی عالم دربار میں جانا ہوگا. پس عزاداران حسین وہاں ماں نے علی کے کہنے پہ، زینب کے بابا کے کہنے پہ اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گرائے تھے. یہاں جیسے ہی بھائی کے لبوں پہ کلمے جاری ہوئے، زینب کے اٹھے ہوئے ہاتھ گر گئے. سر نے اڑائے ہوئے، آخری جملے، سر نے اڑائے ہوئے دربار میں داخل ہوئی زینب. اتنا ضرور ہوا کہ بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا. اس کی نگاہ پڑی محض کی، پوچھا بنت علی ہے کہ نہیں؟ بتائے گا کہ ہے، کہ سامنے لاؤ، مجھے کچھ گفتگو کرنا ہے. اتنا سننا تھا، فضہ سامنے آ گئی. خبردار کوئی آگے نہ بڑھنا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا اس گھر کی کنیز فضہ. حکم دیا جلاد کو آگے بڑھ، اس کو قتل کر دے. جو ہی وہ تلوار سوتے آگے بڑھا، فضہ نے نگاہیں دوڑائی دربار میں چاروں طرف. کتنے ہی حبشی غلام کھڑے تھے، ان کو للکار کر کہا کیا ہوا تمہاری غیرتوں کو؟ یہ یزید تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے قتل کا حکم دیتا ہے اور تم آرام سے کھڑے ہو. ان حبشی غلاموں کی غیرتیں جاگی، شمشیریں بے نیام کی پہنچ گئے یزید کے سر پہ. ابھی اس دربار میں خون کی ندی بہہ جائے گی. حکم واپس لے، یہ ہمارے قبیلے کی عورت ہے. بس زینب سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. مدینے کا رخ کر کے کہا نانا دیکھ لیا. گھر کی کنیزوں کے دفاع کے لیے کتنے حبشی غلاموں کی غیرت جاگ اٹھی. کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی کہ آگے بڑھ کر کہہ دیتا میرے رسول کی بیٹی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آؤ بھیا ساجد، ماتم حسین.